بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب چینل جنگ رنگ تو انصر خان بلوچ تھوڑی خدمت وچ حاضر ہے ناظرین ریسکیو 1112 کسی بھی تعارف دی محتاج نہیں ایسی ایک ایمرجنسی سروس ہے کسی بھی ناگہانی صورت دے وچ انسانی زندگی بچاون واسطے ریسکیو 1112 دا کردار ناقابل فراموش ہے۔ ریسکیو 1112 دا دفتر گاڑ موڑ ہے اور گاڑ موڑ دفتر دے انچارج محترم جناب جمشید صاحب مختلف جگہ تے جا کے مختلف سکولز دے وچ جا کے کالجز دے وچ جا کے جڑے سکولز دے سٹوڈنٹس ہوندے انہاں نو ریسکیو دیاں جڑیاں بنیادی چیزاں ہیں اس حوالے نال ٹریننگ کروا رہے ہیں۔ اج بھی اس سلسلے دے وچ ایک ٹریننگ ہے کوٹ بہادر دے اسلامیہ سائنس کالج دے وچ انہاں نے اج اس کالج دے وچ اس کالج دے سٹوڈنٹس نو ٹریننگ کروائی انہاں دے نال گفتگو کردے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر بہت شکریہ تسی جنگ رنگ نو ٹائم دیتا ہے۔ سر بڑا ہی خوبصورت انیشیٹو ہے تہاڈا کہ تسی مختلف جگہ تے جا کے ٹریننگز کروا رہے ہو۔ اج تسی سر اسلامیہ سکول دے وچ جڑی ٹریننگ کروائی ہے بچیاں نو کس کیٹیگریز دے وچ تسی انہاں نو ٹریننگ کیتی ہے کہ اگر کوئی بھی ناگہانی آفت آندی ہے یا صورتحال پیدا ہوندی ہے تو وہ ریسکیو کر سکے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریسکیو 1112 کا شروع سے یہ ماٹو رہا ہے کہ اپنی عوام کو اپنی کمیونٹی کو سیف رکھنا۔ اس کمیونٹی کو سیف کس طریقے سے رکھا جا سکتا ہے، اس کے لیے ہم نے بیسٹ جو آپشن وہ یہی رکھی کہ ہم سکولوں میں کالجوں میں جا کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، کیونکہ اس سکول کے جس بچے کو ہم نے تعلیم دینی ہوتی ہے وہ ہر گھر سے کم از کم ایک نمائندہ آیا ہوتا ہے۔ ہر گھر میں ہم جا نہیں سکتے، اس لیے ہم نے سکولوں کو چوز کیا۔ اس سکولوں میں جا کے ہم نے بیسک لائف سپورٹ کیڈرے کورس ہم کروا رہے ہیں۔ اس میں بنیادی چیزیں جو روزمرہ کی زندگی میں ہمیں جن ایمرجنسیز کا سامنا ہے ان کا بنیادی طور پہ جو فرسٹ ایڈ ریسکیو 1112 کے پہنچنے سے بھی پہلے جو بہت ضروری ہوتی ہیں ان فرسٹ ایڈ کو ہم لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ 1112 کی گاڑی کے پہنچنے سے پہلے آپ نے ایئر وے کس طرح سے کلیئر رکھنا ہے۔ ان کیس آف ایمرجنسی اگر کسی نے زہر یا تیزاب پی لیا ہے تو تب آپ نے کیا کرنا ہے، اگر الیکٹرک شاک ہو گئی ہے تو تب ہم نے کیا کرنا ہے، سنیک بائٹ ہے اس کے بعد ڈاگ بائٹ ہے یا فائر کیس آ جاتا ہے تو اس صورت میں 1112 کی جو خدمات ہے وہ آپ لوگوں نے کس طرح سے اویل کرنی ہے۔ اور 1112 کے آنے سے بھی پہلے جو ہماری کمیونٹی کر سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو یہ بیسک جو علم ہے نا وہ ہماری کمیونٹی کے پاس ہونا ضروری ہے۔ اسی علم کو ڈیلیور کرنے کے لیے ریسکیو 1112 اپنی تحصیل بھر میں کالجز میں سکولوں میں یہ اس طرح کے پروگرام جو ہے وہ انعقاد کرتے رہتے ہیں۔ اچھا سر یہ جڑی تسی ٹریننگز کروا رہے ہو تسی سمجھدے ہو کہ انہاں دا کمیونٹی نو فائدہ ہو رہا ہے؟ جی الحمدللہ یہ بہت ہی زیادہ۔ دیکھیں پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ایمرجنسی کی صورت میں ہم نے کرنا کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بھی ہم نے ایمرجنسی میں کس کو بلانا کس کو ہے۔ اب لوگوں کو علم ہوتا جا رہا ہے کہ ایمرجنسی کی صورت میں ہم نے 1112 پہ کال کرنی ہے۔ اس کے بعد گاڑی کے پہنچنے سے پہلے ہم نے اپنے مریض کی فرسٹ ایڈ کس طرح سے کرنی ہے۔ اگر زہر پی لیا ہے تو اس کو ہم نے سب سے گاڑی کے آنے سے بھی پہلے ہم اس کو الٹی کروا دیں۔ تو یہ اس طرح کے مختلف جو ہے نا وہ سکولوں میں کالجز میں یہ پروگرام انعقاد کیے جا رہے ہیں تاکہ اپنی کمیونٹی کو سیف رکھا جا سکے۔ سر ایک چیز میں بڑی ویکھی ہے تھوڑی ٹریننگز دے وچ بڑی ایک نویں چیز آئی عام طور تے عوام دا جڑا کنسیپٹ ہے مثلاً اگر کسی نو سپ لڑ ویندا ہے یا کوئی کسی نو بجلی دا شاک لگ جاندا ہے تے لوگ ریت وچ پور دیندے نے۔ تسی آکھ رہے جی ریت وچ نہیں پورنا، اگر کسی نو سپ لڑدا ہے تے لوگ اس نو کٹ لا دیندے نے۔ تسی سر اس دے حوالے نال تسی گل کر رہے ہیں کہ تسی اگر کسی نو کرنٹ لگدا ہے تے اس نو دودھ پیواؤ، یعنی ایک لوگاں واسطے شاید نویں چیز ہے۔ اس حوالے نال کوئی ایسی چیز جیڑی ہجے تک بھی لوگوں نو نہیں پتا اور تسی اپنے اس پلیٹ فارم دے ذریعے لوگوں نو دسنا چاہو کہ کسی بھی ایمرجنسی دی صورت ہے جڑے لوگوں دے ذہن وچ کنسیپٹ ہیں کہ اسی اے کام کرنا ہے او نہیں کرنا تسی اے کرنا ہے۔ دیکھیں جی الیکٹرک شاک میں ہمیں زیادہ تر جو دشواری ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم لوگ وہاں پہ رسپانس کرتے ہیں تو ہمیں جو لوگ ہیں نا آگے سے ریت میں وہ دبائے ہوتے ہیں تو اس میں سے ہمیں پیشنٹ نکال کے پھر ہمیں فرسٹ ایڈ کرنی ہوتی ہے۔ ہم بیسک کنسیپٹ کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ الیکٹرک شاک کی وجہ سے ریڈ بلڈ سیل جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، جل جاتے ہیں۔ تو اب باڈی میں لیکوڈ کی کمی ہو گئی ہے۔ لیکوڈ ہم اس وقت ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا بلڈ کون سا ہے، نہ ہی ہمارے پاس بلڈ اویلیبل ہوتا ہے، نہ بلڈ گروپ کا پتہ ہوتا ہے۔ تو ہم اس وقت لیکوڈ پورا کرنے کے لیے صرف دودھ سب سے بیسٹ آپشن ہے۔ اللہ پاک نے دودھ میں بہت زیادہ طاقت رکھی ہے، تو دودھ اگر اس شخص کو پلا دیا جائے، اس کو تسلی دی جائے، 1112 والے آتے ہیں وہ فرسٹ ایڈ کر دیتے ہیں تو اس شخص کی زندگی بچ جاتی ہے۔ ریت میں دبانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا،
وہ بجائے زندہ رکھنے کے بندہ مار دیتے ہیں اس بندے کو، اور خود ہی مار دیتے ہیں اس کو دبانے کی وجہ سے، کیونکہ ریت وزن رکھتی ہے، ریت کا پریشر ہارٹ کے اوپر آتا ہے، تو ہارٹ آلریڈی چونکہ وہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے، اس میں لیکوڈ کی کمی ہو چکی ہوتی ہے، تو اس لیے ہم بارہا یہ اپنے لوگوں سے بھی یہی، آپ کے ذریعے بھی یہی پیغام دیں گے کہ سنیک بائٹ جس طرح سے ہے، تو سنیک بائٹ والے شخص کو کبھی رسی نہ باندھیں، کیونکہ اللہ پاک نے کیپلریز کا جال بچھایا ہوا ہے باڈی کے اندر، جیسے سنیک بائٹ کرتا ہے تو اسی وقت زہر پوری باڈی میں پھیل جاتا ہے، تو اب یہ زہر کی جو اپنی وہ ایک کیپیسٹی ہے کہ وہ کتنی دیر میں کارڈیک اریسٹ کرے گا، اس لیے رسی باندھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ویکسین موجود ہے، ویکسین لگے گی، انسان بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا سر، ایک کنسیپٹ یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے سپ لڑ جاوے تو وہ جڑی جاندی ہے خون دل والے پاسے وہ ناڑ ہی کاٹ دیو، یہ کنسیپٹ ٹھیک ہے؟ نہیں، وہ بالکل غلط ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ پاک نے کیپلریز کا جال بچھایا ہوا ہے، کیپلری جیسے سانپ جو ہے وہ ڈستا ہے تو اس کا جو زہر ہے وہ پوری باڈی میں اسی لمحے پھیل جاتا ہے، تو اب جب باڈی میں زہر تو پھیل چکا ہے، اب اس کو وین کو کاٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو آپ نے جتنا جلدی ہو اس کی ویکسینیشن کروائیں، اس کو ہاسپٹلائز کریں، اور انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تسی سر ٹریننگز کروا رہے ہو مختلف جگہ تے، اگر ساڈے جنگ رنگ تو کوئی تواڈی ویڈیو ویکھ رہی ہے اور اس دے دل وچ بھی یہ خیال آندا کہ یار سانو بھی اس تو فائدہ اٹھانا چاہیے تے کوئی ایسا تواڈا کی کرائٹیریا ہے کہ تسی کس طرح جا کے ٹریننگز کروائیں گے، لوگ تواڈے نال رابطہ کر دیں؟ جی، میں نے پہلے بتایا کہ ہم ریسکیو 1112 کا ماٹو ہے کہ اپنی کمیونٹی کو سیف رکھنا ہے، ہماری کمیونٹی میں تمام وہ لوگ ہیں جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں، تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹ کو ہی علم دینا ہے، ہمارے لیے سبھی قابل احترام ہے، جہاں پہ بھی جس کو بھی ضرورت پڑے گی ہم لوگ حاضر ہیں۔ اچھا سر، اس تو ہٹ کے تھوڑی میں گل کر سکوں کہ اج تواڈے نال گفتگو ہو رہی ہے، اکثر سر یہ ہوندا ہے کہ کسی بھی جگہ تے کوئی حادثہ ہو جاندا ہے تے لوگوں نوں اتنا پتہ نہیں ہوندا کہ اسی ریسکیو نوں کس طرح بلانا ہے، وہ کس طرح، یعنی تانوں لوگ کس طرح کال کر دیں، تواڈی کال کتھے جاندی ہے، پھر تانوں کس طرح رسپانس ملدا ہے، پھر تسی اگے جاندے ہو، بعض دفعہ کوئی فیک کال بھی تانوں کر دیوے تے اس دے سدے باب واسطے تسی کی کردے ہو؟ جی، فیک کال پہلے تو بہت زیادہ تھیں، ابھی چونکہ کمپیوٹرائز نظام ہو گیا سارا، اب ایپ بھی سٹارٹ ہو گیا، جس طرح سے کریم اور اوبر کی ایپ ہے اسی طریقے سے اب ریسکیو 1112 کی ایپ موجود ہے، آپ اس پہ جب کال کریں گے تو آپ کا ڈائریکٹ رابطہ گاڑی سے کروا دیا جاتا ہے، تو آپ ڈائریکٹ گاڑی کی لوکیشن بھی لے سکتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے اس ایپ سے کہ گاڑی اس وقت کہاں پہ ہے، کتنی سپیڈ پہ ہے، اب تو بہت زیادہ جو نظام ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے، اب کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ریسکیو 1112 نے پہلے بھی کبھی کوتاہی نہیں کی اپنے کام میں، لیکن اب اور بھی زیادہ جو ہے نا اس میں شائننگ آ گئی ہے، جب سے یہ ایپ آئی ہے تو ایپ سے ڈائریکٹ جو ہے نا جی کالر کا رابطہ جو ہے نا گاڑی کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو اس کو خود ہی پتہ چلتا رہتا ہے، اسی لیے اب بار بار کال کرنے والا نظام ختم ہو گیا ہے۔ سر اگر کوئی فیک کال کردا ہے تو اس دے واسطے کوئی قانونی کاروائی بھی کردے ہو؟ جی، جو فیک کال کرتے ہیں ان کے لیے یہ میرا پیغام ہے کہ فیک کال کرنے والے جو ہیں وہ اس کو ختم کر دیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ فیک کال کرنے والوں کے لیے نا قانون بن چکا ہے، تو اس کی سزا ہے 6 ماہ کم از کم سزا ہے اس کی، تو بجائے اس کے کہ آپ نے ایک لمحے کے لیے جو فیک کال کی ہے اس میں ایک تو پرابلم یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے لائن جو ہے ڈسٹرب کی ہے، بیزی رکھی ہے، اس وقت ہو سکتا ہے کسی علاقے میں میجر ایمرجنسی ہو گئی ہے تو آپ کی وجہ سے کسی کی جان جا سکتی ہے، وہ آپ کا جو مذاق ہے وہ ساری زندگی کے لیے آپ کا پچھتاوا بن جائے گا، لہٰذا اس طرح کی فیک کال سے آپ اجتناب کریں تو یہ سب کے لیے بہتر ہوگا۔ اچھا سر، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی جگہ تے کوئی حادثہ ہویا، وہ اتنا وڈا حادثہ بھی نہیں ہوتا، معمولی چوٹاں آندیاں نے، لوگ خود بھی جا سکتے ہیں، موٹر سائیکل تے بھی جا سکتے ہیں، لیکن وہ باوجود بھی لوگ ریسکیو 1112 نو کال کر دیں، وہ اگوں آندے تے مریض دی حالت اتنی سیریس نہیں ہوندی، اس واسطے بھی تسی کوئی کام کر دیو کہ یار اس طرح کم از کم کمیونٹی نو ہی بندہ گائیڈ کر دے کہ یار اس طرح کالا نہ کرو؟ دیکھیں جی، یہ لا علمی میں لوگ کرتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے، کیونکہ لوگوں کو اتنا علم نہیں ہوتا، ہم اسی وجہ سے اپنی کمیونٹی میں یہ لیکچر اور یہ کیڈر کورس یہ کرواتے ہیں، اس میں ہم بتاتے بھی ہیں کہ جو شخص رکشے میں بیٹھ کر موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جا سکتا ہے، ایزیلی شفٹ ہو سکتا ہے، اس کے لیے ریسکیو کی گاڑی آپ نہ بلایا کریں۔ ریسکیو کی گاڑی جو ہے وہ ایمرجنسی کی صورت میں ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے یا کوئی ایسا حادثہ جس میں پیشنٹ کو آپ نہیں لے کے جا سکتے، یا پھر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، اس وقت موٹر سائیکل رکشہ نہیں ہے، تب بھی آپ بلا سکتے ہیں۔
لیکن اگر ہر چیز سورسز موجود ہیں پھر اگر اس طرح کا کریں تو وہ میرے خیال میں وہ غلط بات ہے. تو اچھا بہتر یہی رہے گا اپنی ذمہ داری کو اچھے شہری بنیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور ایک اچھے طریقے سے جو ہے نا جی ریسکیو کی سروس کو یوٹیلائز کریں. جی ناظرین، جمشید صاحب بڑی ہی خوبصورت اور بڑی ہی مدلل گفتگو کر رہے ہیں. ریسکیو 1112 دا جڑا دفتر ہے گڑھ موڑ، اس دفتر دے انچارج ہیں. انہاں دے نال اج اسی مختلف موضوعات تے گفتگو کیتی. امید ہے تانوں ساڈی اج دی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوسی. اس ویڈیو دے حوالے نال تسی اپنی رائے دا اظہار کر سکدے ہو. انصر خان بلوچ نو یوٹیوب چینل جھنگ رنگ تو اجازت دیو. اللہ حافظ.